شخص نے آج میسج بھیجا ہمارے دوست کا ظہور امام زمانہ مبارک ہو. میں نے کہا ہے، میں نے کہا آپ کے یہاں ظہور ہو گیا امام کا؟ تو کہتے نہیں وہ، میں کہا نہیں، اگر ظہور ہو گیا تو ہمیں بھی بتا دیجئے بھائی، ہمیں شاید آواز نہیں آئی، آپ کے آ گئی ہے. ظہور کا مطلب بھائی امام ظاہر ہوں گے. اچھا، ہم لوگ بڑا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں ولادت میں، ظہور میں. ارے جس کا دل چاہے خوش ہو رہا ہے، اگر خوش ہو رہا ہے پوسٹر پہ ظہور لکھ کے تو خوش ہونے دیں آپ اس سے. کوئی ولادت لکھ رہا ہے تو ولادت، ان چیزوں میں اپنی انرجی کو ضائع مت کریں. اصل ہدف یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کریں، اس پہ انرجی ضائع کریں، ان پہ انرجی ضائع نہ کریں. یہ دشمن کے ٹوٹکے ہیں. ابھی میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان سے پہلے آپ پروپیگنڈوں کے لیے منتظر رہیں. ٹوٹکے ماہ رمضان میں آئیں گے پوری قوم کو انگیج کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے دشمن کو سمجھا گیا آج تک؟ دشمن کون ہے؟ دشمن سوتا ہے؟ دشمن نہیں سوتا، دشمن جاگ رہا ہے، مسلسل جاگ رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان تمہارا سخت ترین دشمن ہے. میں آپ قرآن پڑھتے ہیں اگر پڑھتے ہیں تو، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ہم نے کبھی توجہ کیا جسے خدا کہہ رہا ہو کہ یہ تمہارا سخت ترین آشکار ترین دشمن شیطان ہے؟ کیا میں نے کبھی سوچا کہ شیطان میرا دشمن ہے؟ میں نے کبھی سوچا کہ شیطان ہے بھی کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اصل میں نے جب اپنے دشمن کو لائٹ لیں گے، ہلکا لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہونے دے گا کہ دشمن کر رہا ہے کہ آپ خود کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں، ٹی وی کا کمرشل دیکھتے ہیں. آپ ٹی وی کے کمرشل میں کوئی چیز کا اشتہار آتا ہے، آپ کو وہ چیز ضرورت نہیں ہے، مگر جیسے ہی آپ شاپ پہ جاتے ہیں اور وہ چیز آپ کو سامنے نظر آتی ہے نا، تو آپ کی چھٹی حس میں، لاشعور میں اس اشتہار کا اثر ہوتا ہے اور آپ وہ چیز وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. یہ ہے ایڈورٹائزنگ. وہ یہ کام کر رہا ہے. دشمن نے ایسا کام کیا ہے کہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہونے دے رہا کہ وہ دشمن کر رہا ہے یا ہم خود کر رہے ہیں. ہم خود کر رہے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے یہ، اور ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. ایندھن بھی ہم ہیں اور جل بھی ہم رہے ہیں، مر بھی ہم رہے ہیں، مارا بھی ہمیں جا رہا ہے. شہید بھی ہم ہیں، اسیر بھی ہم ہیں. ہم ہی ہیں سب کچھ. اور وہ مزے کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے. اور اگر کچھ کہہ دو، ارے وہ کیا کریں گے، وہ ان سے کیا تعلق ہے ہمارا؟ نہیں عزیزان محترم، بصیرت چاہیے. امام زمانہ کے ماننے والے بصیر ہوں. بصارت ضروری ہے، جو حضرت عمار کے پاس تھی، جو میثم تمار کے پاس تھی. یہ بصیر لوگ تھے. یہ ایسے نہیں دیکھ رہے تھے. جو ہو رہا تھا یہ جانتے تھے فتنے کون سے کھڑے ہوں گے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو ان فتنوں کے لیے تیار کیا ہوا تھا. آپ دیکھیں نا، کتنے بڑے بڑے لوگ فتنوں کا شکار ہو گئے. بڑے بڑے جو کہتے تھے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہ علی کے مقابلے میں آ گئے. وہ بصیر نہیں تھے. آپ اپنے اندر بصیرت پیدا کریں. آپ کے برین کو میڈیا کیوں چلا رہا ہے؟ آپ کے برین کو میڈیا چلا رہا ہے. آپ کا ذہن، آپ کے ٹی وی چینل بناتے ہیں، اور جو خاص طور پہ رات کو ٹاک شوز ہوتے ہیں 9 بجے کے بعد، یہ آپ کے ذہن کو بناتے ہیں. پھر آپ سارا دن وہی باتیں کرتے ہیں. یہ ان کا پلان ایجنڈا ہوتا ہے جو آپ کے اوپر اثر کر رہا ہے. اب یہ ایک حصہ ہے. یہ جو دوسرا حصہ جو کہ ہماری گھروں تک گھس گیا ہے، وہ یہ ٹی وی اور ڈرامے ہیں، یہ فلمیں جو بھی بہرحال، یہ وہ چیز دکھاتے ہیں کہ جو معاشرے میں ہوتی نہیں ہے، ہونا چاہتے ہیں. یہ وہ چیز کریٹ کرتے ہیں جو معاشرے میں ہو، اور ہلکے ہلکے آج معاشرہ وہاں پہنچ چکا ہے. مثال کے طور پر
پہلے کی شادیوں میں اور آج کی شادیوں میں فرق، پہلے جوانوں کی خواہشات میں اور آج کے جوانوں کی خواہشات میں فرق، پہلے کی بیٹی کی شادی کی ڈیمانڈ میں اور آج کی شادی کی ڈیمانڈوں میں فرق۔ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کون سا ڈرامہ ہے جو کسی غریب بستی میں شوٹ ہوتا ہو؟ کوئی ڈرامہ دکھائے مجھے آپ۔ سارے ڈرامے ایسے شوٹ ہوتے ہیں کروڑوں پتی، ارب پتی۔ وہ جو انڈیا کے ڈرامے آتے تھے آج سے بہت ساتھ جو 500 قسطیں جس کی چلتی رہیں، وہ کیا تھا؟ وہ کروڑ پتی، کروڑوں، ابھی میں کروڑ زندگی میں دیکھیں گے نہیں دیکھے کبھی زندگی کے اندر، لیکن ہر چیز کروڑوں سے کم آ ہی نہیں رہی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ لاشعور پہ ہٹ کرتا ہے۔ پھر یہ جوان زندگی میں شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ زندگی میں نکما تھا ہیرو، کچھ بھی نہیں ہوا، ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، کچھ ہوا، یہ بڑا امیر ہو گیا، یہ بڑا اسپورٹس مین بن گیا، یہ بڑا۔ آج کل تو وہ ہمارے دوست نے ظاہر میڈیا میں کہتے ہیں صاحب آج کل ہر آدمی ہمارے پاس آتا ہے ایڈورٹائزنگ میں، ہر آدمی کو ہیرو بننا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ٹی وی پہ آؤں۔ کہہ رہا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہو گیا ہے، اچھے خاصا جاب کرتے ہیں، اچھا خاصا پروفیشن ہے، مگر ہیرو بننا ہے۔ کس نے؟ کیونکہ وہ چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اتنا اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، ہر آدمی کہتا ہے ابھی کیا بات ہے، کیا سٹائل ہے، کیا زندگی ہے۔ فلانے ایکٹر نے جو کیپ پہنی تھی میں نے وہی لینی ہے، فلانے نے ٹی شرٹ یوں پہنی تھی، کیوں ہے؟ اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ بہرحال موضوع امام زمانہ ہے اور ہمیں بہت زیادہ اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے۔ آپ مت سمجھیں کہ دشمن سو رہا ہے۔ آج اگر اللہ نے یہ ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے جمع ہو کے بات کر رہے ہیں، دوسری طرف دشمن بھی اسی امام کا انتظار کر رہا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کردار بنائے ہیں، کریکٹر۔ اس نے جو کریکٹر ڈیزائن کیے ہیں وہ کریکٹر آج ہمارے بچوں کے رول ماڈل ہیں۔ وہ کریکٹر کون سے کریکٹر ہے؟ وہ یعنی آپ بچے سے پوچھیں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کپڑے، وہ بولے گا اسپائڈر مین، بیٹ مین، کیپٹن امریکہ، آئرن مین۔ یہ کریکٹر اس کو چاہیے، کپڑا بھی ویسا چاہیے، بیگ بھی ویسا چاہیے، بکس بھی ویسی چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے تو کامکس بنایا۔ 1935 میں پہلا کامکس بنا ہے۔ یہ جو ہم لوگ بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے جنگ اخبار جو آتا تھا اس میں اوپر 3-4 لائنیں ٹارزن کی سٹوری آتی تھی، وہ یوں یوں بن کے خوابوں، پھر ایک وہ 3 ختم ہو گئی، کل پھر جنگ اخبار لے، اسے کامکس کہتے ہیں۔ یہ 1935 میں پہلا کامکس بنا جو سپر مین کا تھا۔ اس کے بعد دوسری کمپنیاں آئیں جنہوں نے یہ ڈیزائن کیے۔ آج ان کے پاس آپ کی سوچ ہے جو انہوں نے کریکٹر ڈیزائن کیے ہوئے۔ آپ لیگو اٹھائیں، لیگو جو گیم ہے، اتنی موٹی کتاب میں نے برٹش لائبریری سے لی ہے، اتنی موٹی، اس میں ہر کریکٹر کی خصوصیات لکھی ہوئی ہیں جو انہوں نے ڈیزائن کیا۔ یہ میرے اور آپ کے بچوں کے رول ماڈل ہے، ہیرو ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے نام کیا رکھا ہے؟ گارڈینز آف گلیکسیز۔ گارڈین جس کو کہتے ہیں سرپرست۔ گلیکسی ایک ہے، گلیکسیز یعنی پورا جو نظام ہے، یعنی ان سب کا سرپرست کون ہے؟ یہ ہے۔ یہ آپ کا بچہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کل اس سے بولیں گے نا امام زمانہ، وہ از امام زمانہ، کون ہے امام زمانہ؟ بولے گا وہ تو تھور ہے جو خدا ہے، جو اوپر سے آتا ہے، دشمن۔ اور پھر میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو بری لگتی ہے عزیزان محترم، میں خود بھی شامل ہوں۔ 2 مہینے 8 دن، 2 مہینے 8 دن ہر سال۔ کتنی عمر ہو گئی ہے میری تو 40 سے اوپر ہے۔ کم از کم میں نے جب ہوش سنبھالا ہوگا تو 15 کے بعد، 20 کے بعد مجلسیں سن رہا ہوں۔ 10 سال کم سے کم میں نے مجلس سنی، چلے باقی چھوڑ دیں۔ 10 سال، ہر سال 2 مہینے 8 دن، چلے 2 مہینے 60 نہیں سنی، ہر سال 10 مجلسیں سنی۔ 10 ملٹیپلائی بائی 10، 100 مجلس تو آپ سب نے سنی ہوں گی اپنی زندگی کے اندر۔ اور اس 100 سالوں میں آپ کا عقل رشد کر رہی ہے،
آپ کو اچھے برے کی تمیز بہتر ہوتی جا رہی ہے. اس 10 سالوں میں کبھی کوئی جوان نے اٹھ کر یہ نہیں کہا میں علی اکبر بننا چاہتا ہوں, میں قاسم بننا چاہتا ہوں. تو ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ ہم آج تک کردار ڈیزائن نہیں کر پائے, ہم آج تک کریکٹر ڈیزائن نہیں کر پائے. یہ المیہ نہیں ہے. امام زمانہ کو کیسے کردار چاہیے, ہم نے اسکیچ تیار کیا اس کا. جانے محترم, یعنی ہم خامخواہ کی محبت نہیں چاہیے, پریکٹیکل چاہیے, عمل چاہیے. یعنی میں نکلوں, وہ جو شہید ہے جس نے اتنا انٹرنیٹ پہ شور مچایا, جس دن وہ شہید ہوا اسی رات کو میری 3 بجے, اسی شہادت والی رات کو 3 بجے میرے ایڈیٹر نے اس کی ویڈیو میں نے جوان پہ گفتگو کی تو ڈال دی. اس شہید کا اتنا اثر تھا کہ ہم رک نہیں پائے اس کے بارے میں بولتے ہوئے. اور کہاں کا ہے, ایک چھوٹے ٹاؤن کا ہے, اور کہاں اتنا شور دنیا میں. آپ ابھی اس کا نام یوٹیوب پہ ڈالیں, گوگل پہ ڈالیں, آپ لوگوں نے ابھی تک اپنے ڈی پیز پہ اسی کی تصویر لگائی ہوئی ہے. شور مچا دیا اس نے پوری دنیا کے اندر. اس دور میں مہم یہ تھا, اس دور میں جو کہ ماڈرنائزیشن کا دور نہیں ہے, پوسٹ ماڈرنائزیشن بھی نہیں ہے, یہ ٹرانس ماڈرنائزیشن کا دور ہے. ٹرانس ماڈرنائزیشن جہاں پر مین اور مشین کمبائن ہے, سائبورگ ہے یہ آج دنیا. اس دور میں اس نے کیا بولا, اللہ اکبر, اس نے بولا کہ میں سر دے دوں گا, جان دے دوں گا, مگر حرم پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. بایت بیرم, سرم بایت بیرے, میں جاؤں میرا سر چلا جائے مگر کوئی حرام نگاہ حرم پہ نہ جائے. اس کی دعا یہ تھی. یہ بہت ہی کہنا آسان ہے, 28 سال کا جوان ہے, نجف آباد اصفہان سے آگے ٹاؤن ہے. وہ جب وہاں مسجد میں کام کرتا تھا, کسی بھی چیز میں کہیں پہ بھی, تو کہتا تھا مجھے سخت کام دو. جب نیاز, تو سب سے سخت کام تھا نیاز بانٹتے وقت دیکھ کو کاٹنا, بڑے بڑے ہوتے تھے دیکھنا اور پھر کام کرنا. وہ کہتے تھے بہت بڑی زحمت کی آپ نے. اس نے بولا کوئی زحمت نہیں ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. کہا اگر کوئی کام ہے امام حسین کے لیے تو یہ سر دینا ہے. 28 سال. کیا دعا تھی؟ دعا کرتا تھا کہ پروردگار مجھے 2 دفعہ شہادت عطا کر. اللہ, یعنی زندگی میں سنا ہی نہیں تھا کبھی یہ. کہتے 2 دفعہ شہادت دے, ایک ظہور سے پہلے, ایک ظہور کے بعد. ایک دفعہ ہوگی اور ایسی شہادت. او محسن حجاجی, آپ نام تو لکھیں اس کو. اوف, دنیا کو ہلا دیا اس نے, دنیا کو ہلا دیا. کیا تھا؟ جانتا تھا کہ وقت کے امام کو کس چیز کی ضرورت ہے.